ڈاکٹر یاسر صاحب یہ بتائیے، امریکہ نے کوئی یہ جو جنگ شروع کی تھی ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایگزٹ پالیسی نہیں تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں نے کس طرح سے واپس جانا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک کانفلکٹ ہوتا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں، پھر کچھ حملے ہو جاتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم وینزویلا نہیں ہیں اور ایران اب میدان مار کر ہی امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے ایران کے لیے بھی کہ اس کو ونس فار آل جو ہے ڈیسائیڈ کیا جائے؟ اور امریکہ کی کیا پالیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا دباؤ میں لا کے دوبارہ میز پر لانا ہے، یا اس دفعہ وہ مقاصد جو کہ انہیں پہلے حاصل نہیں ہوئے اس دفعہ ان کے لیے موقع ہے کہ اسے حاصل کر کے اس کے بعد پھر معاملے کو طے کیا جائے؟ اچھا، بڑا ہی آپ کا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 19 جو ادارے ہیں امریکہ کے اندر جو کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے رپورٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دی تھی کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رپورٹ بھی دی گئی تھی کہ ایران کسی بھی قسم کے جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنا۔ اور یاد رہے کہ ایران جو تھا، اگر ہم دیکھیں جتنے بھی ان کے درمیان میں آپس میں بات چیت رہی، تو ایران ویک پوزیشن پہ تھا اس وقت۔ ایران جو تھا وہ تقریباً آلموسٹ ہر بات پہ سرنڈر کر رہا تھا، امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، لیکن امریکہ نے 2 دفعہ وہ جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا کہ بیک سٹیپ کیا ایران کو، اس کا ٹرسٹ برے طریقے سے توڑا۔ تو ایک تو بات یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بگر پکچر میں دیکھیں۔ ہم ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں جو کہ یونیپولر سے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، جس میں چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی بہت بڑی طاقتیں ہیں۔ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ ایران کو شکست ہو، کیونکہ انڈائریکٹلی یہ ان کی بھی شکست ہوگی۔ تو یہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے یہ جنگ، اس کے بیہائنڈ جو ہے رشیا یا چائنا جو ہے بہت بڑے پلیئر جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور ان کی مدد سے بھی ایران اس قابل ہوا ہے کہ جو جس طریقے سے اس کو اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کر دی گئی ہے امریکہ کی، وہ مجبور ہو گیا کہ وہ یہاں سے نکلے۔ یہ بالکل بھی ایک اسٹریٹجیکلی وائبل جنگ نہیں تھی، کیونکہ اب بہت ساری آوازیں امریکہ کے اندر سے اٹھ رہی ہیں اور پوچھا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ کی اینڈ گیم کیا تھی، آپ کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ آپ نے جنگ میں جو ایک شروع میں کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی گینز کیا ہیں، آپ کے لاسز کیا ہیں، بالکل بھی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی امریکہ کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ تو یہ بہت بڑی وائسز ہیں جو کہ امریکہ کی طرف سے بھی اٹھ رہی ہے اور باہر دنیا کی طرف سے بھی جا رہی ہے امریکہ کی طرف۔ امریکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر آپ کی ایران کے ساتھ دشمنی کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایران اس قابل ہوا ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارموز کو یا اکنامک جو ہے وہ ہرٹ کر کے پوری دنیا کو وہ جنگ یہ جیت رہا ہے، تو اس کا رسپانسبل بھی امریکہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ کس وجہ سے جو ہے یہ آپ نے جنگ شروع کی۔ اس سے بھی بڑی بات جو کہ امریکہ میں اب اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے یا کیا یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ ڈاکٹر یاسر، حالیہ کشیدگی آپ کو دنوں کی نظر آ رہی ہے، ہفتوں کی یا مہینوں کی؟ مہینوں سے زیادہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس میں دیکھیں پاز آتے رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، اور وہ جس طرح میں نے پچھلے کمنٹ میں بھی کہا کہ باب المندب کا کیا فیوچر ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کا کیا فیوچر ہے، یہ جو 14 نکاتی ایجنڈا تھا کیا یہ فلفل ہوگا نہیں ہوگا۔ ایک چیز واضح ہے، امریکہ کے ایمبیشنز، اسرائیل کے ایمبیشنز رائٹنگ آن دا وال ہیں، وہ جاری رہیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی فی الحال کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے وہ پولیٹیکل ہوگی، لیکن اسٹریٹجیکلی یا جو ایمبیشنز ہیں اسرائیل کے، امریکہ کے، وہ بہت کلیئر ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں ایک ایسی طاقت جو کہ ابھر رہی ہے اس کو کسی بھی صورت ختم کرنا ہے۔ کیا یہ فلفل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، دیٹس another question، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ریجن کے اندر ایک آبجیکٹو جو اسرائیل یا امریکہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر جو ہے ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کانفلکٹ ابھی طول پکڑے گا بعد میں۔ ٹھیک، ڈاکٹر یاسر صاحب یہ بتائیے گا،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف یہ خواہش موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کشیدگی ختم ہو؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ دباؤ میں اس وقت آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران جو ہے آبنائے ہرمز کو بند کر کے ایران پر امریکہ پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، اور امریکہ نے آپ کو پتہ ہے بہت شدید حملے بھی کیے ہیں، اب تو سول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سچویشن کے اندر، اس کانفلکٹ کے اندر آپ کو زیادہ دباؤ میں کون سی پارٹی نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ، اور بڑا ہی امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ دباؤ جو ہے وہ نیچرلی اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کہ امریکہ کو پاکستان نے جس طرح آف ریمپ پرووائڈ کیا، امریکہ زیادہ ڈیسپریٹ تھا۔ یہ بالکل روز روشن کی طرح عیان ہے کہ ایران نے ہر لحاظ سے امریکہ کو شکست دی ہے، اور اس کی جو اسٹریٹ آف ہرمز کی جو لیوریج، جو کہ شاید ایران کو بھی خود اٹ سیلف آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس کو اتنا پلے کر سکتا ہے، اتنا یوز کر سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو، اور اس کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ اب کانفلکٹ اس پہ فوکس اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ ایران کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے، کیونکہ لیک آف ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے۔ ایران ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہو گیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کسی بھی وقت ایران بند کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا ایران کو ٹیکٹفلی پلے کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کو یہ ضرور پتا ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجک جو پیشنس ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک جو ان کی لمیٹیشنز تھیں وہ بہت زیادہ اس ویسٹ ایشیا کے کانفلکٹ نے دونوں پارٹیز کو بتا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیز اس وقت ایک دوسرے کے اوپر پریشر بڑھانا چاہ رہی ہیں تاکہ جو بھی فائنل ڈیل ہو یا فائنل بات ہو اس کے اوپر ایک کا پلڑا دوسرے سے بھاری ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران جس طرح اس وقت یوز کر رہا ہے، جو اس نے پہلے یوز کیا، اور جس طریقے سے اسٹریٹ آف ہرمز کو جو اسٹریٹجی اس نے بنائی ہے کہ اس نے آل آؤٹ وار کے اوپر گیا ہے، اور ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز، یہ امریکہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ ایران پریشر بڑھا بھی رہا ہے اور پریشر بڑھانے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی گلف سٹیٹس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو اب ایران کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی ایسی فائنل ڈیل پہ چلے جانا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سچویشن کام ڈاؤن ہو۔ ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ پوائنٹ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ابھی جب چائنا آئے تو انڈرنیتھ میٹنگ میں اے آئی کی کانفرنس تھی، لیکن یہ میسج چائنا کی طرف سے ڈیلیور کیا گیا ہے پاکستان کو کہ ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ بہت تھن ہے، یہ آل آؤٹ وار میں ٹرانسفارم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں، اپنی ایفرٹس ہیں جو آپ نے پہلے شو کی، وہ پاکستان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ وہ تیز کر دیں، ان دونوں کے درمیان میں مفاہمت بڑھانے کے لیے کوششیں تیز۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے۔ سوالات بہت بڑے ہیں، کیا سے گلف سٹیٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ونس فار آل وہ اب اس بات کے اوپر سوچیں، مل بیٹھ کے بات کریں، یونٹی اپنے اندر لے کے آئیں۔ کیا صہیونی لابی جو ہے اس نے اسرائیل نے کیا اس نے جینوسائیڈ بند کر دیا ہے غزہ کے اندر؟ کیا اس نے یمن اردن میں بند کر دیا ہے؟ جتنے مظالم سالوں سے وہ کر رہے کیا اس نے ختم کر دیے؟ امریکی اڈے جو تھے وہ آج تک موجود ہیں، وہ کیوں موجود ہیں؟ کون ایران کے اوپر اٹیک کر رہا ہے؟ کون وہاں انٹروڈر ہے؟ کون ایگریسر ہے؟ اس کے انرجی جو شارٹ ویوز ہیں، اس کی اکنامک جو شارٹ فالز ہیں، سب گلف سٹیٹس بیئر کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ ایران کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کو ملا کے کیا امریکہ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اور کیا وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ مل کے اسرائیل کے ساتھ مل کے اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو کہ مسلم دنیا کو اور عرب دنیا کو اب مل بیٹھ کے بات کر کے اس پہ جو ہے وہ ان کو سالو کرنا ہے، اگر انہوں نے اپنی جو ہے وہ اسٹیبلٹی اس ریجن میں چاہتے ہیں۔